الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ابھی ہم لوگ جو اشعار پڑھ رہے ہیں یہ اشعار ان شعراء کے ہیں جو کہ 5ویں صدی ہجری کے شعراء ہیں. شعراء میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. ہم نے ابھی ایک نئے شاعر کو پڑھنا شروع کیا تھا جس کا نام ہے ابو العلا المعری، جس کی وفات 449 ہجری میں ہوئی ہے. اس کے بارے میں کافی کچھ باتیں پیچھے آ چکی ہیں کہ یہ اس کا کون شاعر ہے. تو پھر ایک بار اگر اس کے بارے میں ہلکا سا بتانا چاہیں مختصراً جو ہے تو ابو العلا المعری یہ کافی بلند پایہ شاعر ہے. یہ عصر عباسی میں یہ شاعر تھا. معری یہ جس کی جو نسبت ہے یہ معرۃ النعمان کی طرف، جو کہ سوریہ کے اندر ایک شہر ہے، اس کی طرف ہے. وہیں پر یہ پیدا ہوا، وہیں پر اس کی وفات ہوئی. اس کی بہت ساری مشہور کتابیں ہیں. اس کا ایک دیوان ہے سقط الزند، جو بات پہلے میں نے بتائی ہے. اس کے بعد ایک اور دیوان ہے جس کا نام ہے اللزومیات، اور اسی طرح سے اس کا ایک رسالہ ہے نثر کے اندر بھی کہ اس کا نام ہے رسالۃ الغفران. اور یہ کیونکہ یہ شاعر بلند درجہ یعنی کہ عظیم، ایک بہت ہی بلند پایہ شاعر ہے، سے ہی بلند پایہ نثر نگار بھی ہے، کہ فلاسفر بھی ہے. اس کے کچھ اپنے خیالات اور عقائد تھے جن کی وجہ سے علماء نے اس کو زندیق یا یہ کہ ملحد قرار دیا ہے. لیکن شعر کی بات کریں تو یہ کافی حد سے زیادہ کافی بلند پایہ شاعر تھا. یہ نابینا تھا اور بہت ساری چیزیں اس کے بارے میں. یہ جو قصیدہ اس کا یہاں پر ہے، اس قصیدے میں اس نے فخر کی باتیں ذکر کی ہیں. تو اس قصیدے کا اگر ہم عنوان رکھنا چاہیں تو وہ ہو جائے گا فخر. اور اس کی جو پہلی لائن ہے یہ کافی لمبا قصیدہ ہے، اور جو کہ اس کے دیوان میں موجود ہے، اور بھی جگہوں پر موجود ہے. یہاں پر کتاب میں جو مذکور ہے یہ بھی کیا ہے، کافی ابیات ہیں یہاں پر، لیکن یہ کیا ہے چنیدہ ابیات ہیں، چند مختصر ابیات ہے. اس کے جو قصیدہ ہے اس سے لیے ہوئے ابیات ہیں جو کہ چن کر کے لیے گئے ہیں. شاعر کہہ رہا ہے کہ الا، یہ پیچھے والی لائن ہم نے پڑھ لی تھی، الا فی سبیل المجد ما انا فاعل عفاف و اقدام و حزم و نائل. یہاں اس نے کہا تھا کہ سنو اے لوگو سنو، جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں، چاہے وہ پاک دامنی ہو، یا کہ جو بھی میری چیزیں ہیں جس کو میں کر رہا ہوں، چاہے وہ پاک دامنی ہو، چاہے وہ بہادری کے کام ہو، چاہے وہ میری دور اندیشی ہو، چاہے میرا سخاوت کرنا ہو، یہ سب کے سب بزرگی اور بلندی کے لیے، بزرگی اور شرافت کے لیے ہیں، یعنی کہ بزرگی کے راستے میں، یعنی کہ شرافت کے لیے. تو اپنے آپ کے بارے میں کہا کہ میں یہ سارے کام کسی اور مقصد کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، نام کمانے کے لیے نہیں، یا کسی اور چیز کے لیے نہیں، بلکہ بزرگی کے لیے سب کر رہا ہوں. شاعر آگے کہہ رہا ہے، آگے والی جو اس کی لائنیں ہیں پہلے میں اس کو پڑھتا ہوں. شاعر کہہ رہا ہے عندي وقد مارست كل خفية يصدق واش أو يخيب سائل. تعد ذنوبي عند قوم كثيرة ولا ذنب لي إلا العلا والفضائل. كأني إذا طلت الزمان وأهله رجعت وعندي للأنام طوائل. وقد سار ذكري في البلاد فمن لهم بإخفاء شمس ضوءها متكامل. يهم الليالي بعض ما أنا مزمر ويثقل رضوى دون ما أنا حامل. اس میں فخر کی باتیں ہیں، اپنے بارے میں کافی بڑی باتیں شاعر نے کہی ہیں. پڑھتے ہیں پہلی جو لائن ہے آج کے درس کی. شاعر کہہ رہا ہے عندي وقد مارست كل خفية. سب سے پہلے آتے ہیں جو حمزہ یہاں پر ہے، یہ اس کے حمزہ استفہام ہے، سوال کے لیے آتا ہے. لیکن یہاں جس سیاق میں شاعر نے استعمال کیا ہے، یہاں سوال کے لیے اس کو استعمال نہیں کیا ہے، بلکہ یہاں پر انکار کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا ہے. اسی لیے ہم کہیں گے کہ یہاں پر جو حمزہ ہے یہ اپنے اصلی معنی میں نہیں ہے، بلکہ اپنے اصلی معنی سے نکل کر کے مجازی معنی میں مستعمل ہے.
تو یہاں پر ہو جائے گا یعنی کہ الاستفہام ہونا للانکار، یعنی کہ استفہام یہاں پر انکاری ہے. تو عندی وقد مارستو، مارستو جو ہے یہاں پر فعل و فاعل ہے. مارس یمارس ممارستن، اس کا معنی ہوتا ہے باشرت وزاولت، کسی کام کو کرنا، کسی چیز کو انجام دینا، یہ معنی ہوتا ہے ممارسہ کا. مارست کل خفیت، خفیت کے معنی دقیقۃ، باریک چیز، چھوٹی چیز، ہلکی چیز، یہ اس کی جمع آئے گی خفایا. تو کل خفیت، اس کے بعد جو کلمہ ہے یصدق، تو صدق یصدق کے معنی ہوتا ہے تصدیق کرنا. فعل مضارع ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، باب تفعیل سے ہے. واشن اگلا والا کلمہ ہے واشن، یہ اس میں فاعل ہے. اس کا جو فعل آئے گا وشا یشی باب ضربہ یضربو سے، جس کا معنی ہوتا ہے چغل خوری کرنا. اور واشن چونکہ یہ اس میں فاعل ہے اس لیے اس کا معنی ہو جائے گا چغل خور یا النمام. النمام جو کہ لوگوں کے درمیان چغل خوری کرتا ہے اور چغل خوری کر کے لوگوں کے درمیان آپس میں ایک دوسرے کے درمیان تفرقہ پیدا کرتا ہے، جدائی پیدا کرتا ہے، تو یہ واشن ہوتی ہے. اس کی جمع آئے گی وشاتن، جیسے کہ قازن کی جمع آتی ہے قوزاتن، داعن کی جمع آتی ہے دعاتن، سائن کی جمع آتی ہے سعاتن، رائن کی جمع آتی ہے رعاتن، ہادن کی جمع آتی ہے ہداتن. اور اس طرح سے بہت سارے کلمات جو اس وزن پر ہوتے ہیں ان کی جمع آتی ہے. اس وزن سے مراد کیا ہے کہ جس کے آخر سے لام کلمہ کو حذف کر دیا گیا ہے. تو واشن یہ اس میں فاعل ہے باب ضربہ سے، ضاربن کے وزن پر ہے لیکن دکھنے میں لگتا نہیں ہے، تو اس کے اندر تعلیل واقع ہوئی ہے کیونکہ اس کی اصل ہے واشیون، واشیون، جیسے کہ قاضیون. تو اس میں کہا جاتا ہے عام طور پر کہ اس میں قازن کی تعلیل ہوئی ہے. قازن کی تعلیل کیا ہے پھر سوال ہوتا ہے، تو سمجھنے کے لیے ایک بار پھر بتا رہا ہوں کہ قازن جو ہے یہ قضا یقضی فعل سے ہے، اس میں فاعل ہے. قازن اس کی اصل ہے قاضیون. تو اگر الگ الگ کر کے ہم پڑھیں گے تو یہاں پر قاضیون آخر میں ہمیں ملے گا یا، جس کے اوپر ضمہ ہے، اس سے پہلے کسرہ ہے یعنی کہ ذات کے نیچے، اور یا کے ضمہ کے بعد تنوین ہے. اور تنوین کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں التنوین هو النون الساکن تنطق ولا تکتب. تنوین نون در حقیقت ایک نون ساکن ہوتا ہے جو کہ پڑھنے میں تو نون ساکن پڑھا جاتا ہے لیکن لکھنے میں اس کو نون ساکن نہیں لکھتے ہیں. تو تنوین کا ہونا کہیں پر یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہاں پر ایک نون ساکن چھپا ہوا ہے. تو یہاں پر تھا قاضیون، تو یا کے اوپر ضمہ ہے اور اس کے بعد جیسا کہ میں نے بتایا تو اس اعتبار سے اس کے بعد ایک نون ساکن ہے جو کہ تنوین ہے. ذات یا سے پہلے یا کے اوپر ضمہ ہے، یا سے پہلے کسرہ ہے. تو اب ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ یہ جو کیفیت بنتی ہے یہ والی کہ ضمہ ہو اس کے پہلے کسرہ ہو، تو اس طرح سے کسرہ کے بعد پھر ضمہ کی طرف منتقل ہونا، یہ چیز کلام عرب میں دشوار مانی جاتی ہے، مشکل مانی جاتی ہے. ہمارے اعتبار سے گرچہ یہ چیز آسان لگے، اچھی لگے، لیکن ہمارا اعتبار نہیں ہے، اس میں اعتبار ہوگا اہل زبان کا. تو ان کے یہاں یہ چیز دشوار اور مشکل مانی جاتی ہے، اسی لیے وہ لوگ کرتے کیا ہیں؟ تخفیف کے لیے، آسانی کے لیے یا کے اوپر جو ضمہ ہے اس کو گرا دیتے ہیں. تو جب یا کے اوپر سے ضمہ گر جائے گا تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ یا بغیر حرکت کے ہو جائے گی، یعنی کہ یا ساکن ہو جائے گی. اور یا کے بعد چونکہ تنوین ہے اور تنوین میں نے بتایا کہ وہ نون ساکن ہے ہوتا ہے، تو پھر یا ساکن اور نون ساکن کا اجتماع ہوگا جس کو ہم اجتماع ساکنین کہتے ہیں، اور پھر یہ یا گر جائے گی. تو قاضیون سے جب یا کے اوپر پہلے ضمہ گرا پھر وہ یا خود بخود گر گئی، تو اب صرف آخر میں نون ساکن بچا اور ذات پر کسرہ بچا. تو اگر ہم اس طرح سے پڑھائیں گے تو قازن پڑھنے میں سیم ایسے ہی ہے، قازن، قاف الف ذات کے نیچے کسرہ، اس کے بعد نون ساکن قازن.
لیکن میں نے بتایا کہ نون ساکن لکھا نہیں جاتا ہے بلکہ پڑھا صرف جاتا ہے، تو وہ تنوین کی شکل میں لکھا جائے گا، تو ذات کے نیچے تنوین ہوگی۔ تو یہ چیز ہو گئی واشن کے بارے میں، جمع وشات جس کے معنی چغل خور۔ اس کے بعد ہے او یخیب سائل، خیب یخیب تخیبا، تخیب کے معنی ہوتا ہے کسی کو ناکام اور نامراد لوٹانا، تو ناکام لوٹانا یہ تخیب ہوتا ہے، باب تفعیل سے ہے، واضح ہے یہ، اور فعل مضارع ہے، مجہول کا صیغہ ہے، اسی لیے اس کے بعد جو کلمہ آئے گا یہ اس کا نائب فاعل مانا جائے گا۔ ایسے ہی یصدقو میں بھی تھا، واشن جو ہے یصدقو کا نائب فاعل ہے، اور چونکہ یہاں پر کیا ہے مجرور دکھ رہا ہے، لیکن یہاں پر اعراب جو اس کا رفع کا یعنی کہ جو ضمہ ہے وہ مقدر ہے، اس یا پر جو یا تخفیف کے لیے محذوف ہو گئی ہے، تو یہ چیز ہو گئی۔ معنی اس کا کیا ہے؟ شاعر کہہ رہا ہے عندی وقد مارست کل خفیۃ یصدق باش او یخیب سائل۔ اس کی اصل عبارت اس طرح سے ہے، اس میں تھوڑا سا تقدیم اور تاخیر ہے، اگر اس کو ہم سمجھنا چاہیں تو کہیں گے عندی یصدق یصدق عندی وقد مارست کل خفیۃ، تو یہ والا جو پورا ایریا ہے، یہ پورا حصہ ہے عندی وقد مارست کل خفیۃ، یہ کا پورا جو یہ ہے عبارت، یہ در حقیقت ظرف ہے یصدق فعل کا، یعنی کہ اگر ہم اس کو ڈیٹیل سے اندر سے سمجھیں تو ہو جائے گا عند مضاف، اور یا کی جو ضمیر ہے یا متکلم یہ مضاف الیہ ہے، اور ساتھ ساتھ میں یہ یا متکلم یہ ذوالحال بھی واقع ہے، یعنی کہ ذوالحال ہے، اس کے بعد ایک حال آئے گا، اور وہ حال کیا ہے؟ وہ حال یہاں جملہ کی شکل میں ہے وقد مارست کل خفیۃ، یہ پورا کا پورا جملہ یہ حال واقع ہے اسی یا سے، کیونکہ یہاں پر پھر اس کو کریں گے تو واو حرف عطف ہے، قد یہاں پر حرف ہے فعل ماضی پر داخل ہے، مارست یہ بھی دکھ رہا ہے کہ مارست، یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ ما ہے ما نافیہ ہے بیچ میں جگہ اسپیس ہے اور پھر رستو ہے، نہیں، یہ طباعتی غلطی ہے، لکھتے وقت اس طرح سے ہو گیا ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے ایک ہی، کیونکہ یہ پورا ایک ہی کلمہ ہے، تو ماں کو اور رستو یہ سب ملا کے لکھا جائے گا، کیونکہ یہ فعل ہے، ما رستو، ما رسا فعل ماضی ہے، ما رستو یہ فعل ماضی سے واحد متکلم کا صیغہ ہے، تو وقد ما رستو کل خفیۃ، کل یہاں مضاف، خفیۃ مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ یہ مفعول بھی ہے ما رستو فعل کا، تاکہ ضمیر یہ اسی کا فاعل ہے، تو یہ جو ہے فعل قد ما رستو فعل اور فاعل، اور کل خفیۃ مفعول بھی، یہ پورا کہنے کہ فعل فاعل مفعول پورا جملہ یہ جملہ حال ہے، یہ جملہ حالیہ ہے، اور اس کا ذوالحال یہ یا ہے، تو یا ذوالحال اور یہ حال، تو اس طرح سے عندی وقد مارست کل خفیۃ، اور یہ واو حالیہ ہے، تو عندی وقد مارست کل خفیۃ یہ پورا کا پورا ظرف ہو جائے گا، کس سے ہوگا؟ یصدقو سے، تو گویا کہ اس کی جگہ یہاں پر ہے یصدقو کے بعد میں، یصدقو فعل یہاں پر ہے، اس کے اندر یہ جو ہے واشن اس کا نائب فاعل ہے، اور اس طرح سے عندی وقد مارست کل خفیۃ یصدق واشن، تو یہ پورا کا پورا ایک جملہ ہو جائے گا، عندی سے لے کر کے واشن تک ایک جملہ ہوگا، جملہ فعلیہ ہوگا، کیونکہ در حقیقت جو شروع میں ہے یہ یصدق ہے، اور یہ او حرف عطف ہے، اور اس کے بعد یخیب سائل، یہ ایک دوسرا جملہ ہو جائے گا، سائل میں پڑھ رہا ہوں، یہاں بھی نائل سائل ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ شعر کا وزن بیٹھانے کے لیے آخر میں تنوین کو آخر سے تنوین کو ہٹا دیا گیا ہے، تو یہ چیز او یخیب سائل یہ دوسرا جملہ ہو جائے گا جو کہ پہلے پر معطوف ہوگا، اور یہ دونوں جملے آپس میں جملہ معطوفہ ہو جائیں گے، ایک معطوف پہلا معطوف ہے اور دوسرا معطوف۔ اس کے بعد پھر آگے والا جو شعر ہے اس پہ آتے ہیں کہ تعد ذنوبی عند قوم کثیرۃ ولا ذنب لی الا العلا والفضائل، شاعر کہہ رہا ہے کہ عد یعد کے معنی ہوتے ہیں شمار کرنا، گننا، یا مجہول کا صیغہ ہے، تو اس کے بعد جو کلمہ آئے گا وہ اس کا نائب فاعل بنے گا، تو ذنوبی، ذنوب مضاف اور یا مضاف الیہ، تو یہ مضاف اور مضاف الیہ پھر اس کا نائب فاعل ہو جائے گا، تعد ذنوبی عند قوم کچھ لوگوں کے یہاں، تو میرے گناہ کچھ لوگوں کے یہاں بہت زیادہ شمار کیے جاتے ہیں، حالانکہ میرے پاس کوئی گناہ نہیں ہے مگر یہ کہ
بلندیاں اور فضیلتیں، بلندیاں اور فضیلتیں یہی میرے پاس ہیں، اس کے علاوہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہاں شاعر اس بات میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے، اپنے اشارہ کر رہا ہے کہ میرے جو حاسدین ہیں، جن کو حسد ہے، جن کو مجھ سے جلن ہے، تو وہ میری اس کامیابی کو دیکھ کر کے، میری ان تمام بلندیوں کو، میری جو اچھی اچھی چیزیں میں نے حاصل کی، ان کو دیکھ کر کے ان کو کافی حسد اور جلن ہو رہا ہے، اور وہ میرے ساتھ ہے کہ برا برتاؤ کر رہے ہیں، اور ان کے اس برتاؤ سے لگتا ہے کہ میرے پاس بہت زیادہ گناہ ہیں، یا میں نے کوئی بہت زیادہ گناہ کر رکھے ہیں۔ ایک آدمی جب گناہ بہت زیادہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ لوگوں کا ویوہار ایسے ہی برے طریقے سے ہوتا ہے، تو جو ویوہار میرے ساتھ برے طریقے سے ہو رہا ہے اس کو دیکھ کر کے ایسے لگتا ہے کہ میں نے بہت زیادہ گناہ کر رکھے ہیں لوگوں کے تئیں۔ حالانکہ شاعر اس کی نفی کر رہا ہے کہ حالانکہ میرے پاس کوئی گناہ نہیں ہے، بس یہی ہے بلندی اور فضیلت ہے۔ تو اس طرح سے کیا ہے، وہ اپنے حاسدین کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ تعد ذنوبی عند قوم کثیرۃ، میرے گناہ کچھ لوگوں کے یہاں، اور قوم سے مراد میں نے بتایا کچھ لوگ، یعنی کہ اس کے حاسدین اور اس کے جو حساد ہیں ان کو مراد لے رہا ہے۔ تو میرے گناہ کچھ لوگوں کے یہاں بہت زیادہ شمار کیے جاتے ہیں۔ وَلَا ذَنْبَ لِي إِلَّا الْعُلَا وَالْفَضَائِلُ، حالانکہ میرے پاس کوئی گناہ نہیں ہے، مگر یہ کہ میرے پاس کیا ہے، بلندی ہے اور فضیلتیں ہیں، اچھائیاں ہیں۔ تو یہ شاعر یہاں پر کہہ رہا ہے، یہاں پر کثیرتاً جو منصوب واقع ہو رہا ہے، کہیں کہ تعد ذنوبی عند قوم، تو ذنوبی کو میں نے بتایا کہ یہ نائب فاعل ہے تعدو کا، عند قوم یہ متعلق ہے اسی تعدو فعل سے، کثیرتاً یہ مفعول ہے تعدو کا، جو کہ در حقیقت اس کو مجہول بنانے سے پہلے، یعنی کہ جب یہ معروف تھا تو اس صورت میں یہ کیا تھا، یہاں پر مفعول ثانی بن رہا تھا، اور ذنوبی یہ مفعول اول بن رہا تھا۔ اب جب یہ مجہول بن گیا ہے تو یہ جو مفعول اول تھا یہ کیا بن جائے گا، اس کا نائب فاعل بن جائے گا، اور مفعول ثانی ویسا کا ویسا مفعول باقی رہے گا۔ عند قوم یہ ظرف ہے، مضاف اور مضاف الیہ ہو کر کے، کس سے، تعدو سے۔ اس کے بعد شعر آگے کہہ رہا ہے، کأنی اذا طلت الزمان وأهله رجعت وعندي للأنام طوائل، کأنی اذا طلت یہاں جو فعل ہے اس کا طال یطول، طال یطول جو کہ ہم سنتے ہیں اس کا معنی ہوتا ہے لمبا ہونا، تو طال یطول معنی لمبا ہونا، اسی سے جب ماضی کا صیغہ کہ ماضی کے صیغے کی جب طالہ کی جب ہم گردان کریں گے تو اس سے واحد متکلم کا صیغہ آئے گا طلتو، تو طلتو کا معنی یہاں پر ہے فقتو، یعنی کہ کسی پر فوقیت لے جانا، برتری لے جانا، الزمانہ و اہلہ، زمانہ اور اس میں رہنے والے لوگ۔ اس کے بعد رجعت وعندی للانام، انام کے معنی مخلوق، مخلوق اس کو انام کہتے ہیں، طوائل اس کے معنی ہوتے ہیں الثأر، بدلہ۔ تو اس کے اندر جو شاعر کہہ رہا ہے، ایک مفہوم پہلے میں بتا رہا ہوں، اس میں جو شاعر کہہ رہا ہے کہ جب میں نے زمانے کے اندر بہت ساری کیا ہے کامیابیاں حاصل کی، اور جو اہل زمانہ ہیں ان پر جب میں نے برتری حاصل کر لی تو لوگوں کا ویوہار بدل گیا، لوگ اس کو ستانے لگے، پریشان کرنے لگے، اس کے ساتھ برے طریقے سے پیش آنے لگے۔ تو اور یہ دیکھ کر کے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ شاعر نے ان لوگوں کے تئیں کوئی غلط کام کیا ہے، ان پر کوئی ظلم کیا ہے، جس ظلم کا ان لوگوں کو بدلہ لینا ہے، اور وہی بدلہ ابھی یہ لے رہے ہیں اس کو پریشان کر کر کے۔ تو یہ شاعر کہہ رہا ہے کہ بس سبب یہی ہے کہ میں ان پر برتر ہو گیا ہوں، اور یہ میرے ساتھ کیا ہے ایسا برتاؤ کر رہے ہیں، لگ رہا ہے کہ میں نے ان پر کوئی ظلم کیا، حالانکہ کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن ان کے ویوہار کو اس انداز میں تعبیر کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ گویا کہ میں جس وقت کہ میں زمانہ اور اہل زمانہ پر جس وقت کہ میں نے زمانہ اور اہل زمانہ پر برتری حاصل کی، رجعت لوٹا اس حال میں کہ لوگوں کے لیے میرے پاس
بدلہ ہے، یعنی کہ لینے کے لیے کوئی بدلہ ہے اور وہی بدلہ ابھی وہ لے رہے ہیں مجھے پریشان کر کر کے۔ امید کرتا ہوں کہ درس سمجھ میں باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی اور پھر چیزیں ان کو اگلی بار پڑھیں گے۔